جی میں اس دن بابا حضور کا سن رہا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ نا ایک بندے نے نا اللہ پاک سے فرمایا کہ اللہ پاک ہم تین بیٹے اور ایک باپ ہیں اور آپ اکیلے ہو، تو اللہ پاک نے ان کو بخش دیا اس طرح کا، یعنی کہ میں یہ تھا تو یعنی کہ توحید کے بارے میں یہ بات تھی، تو اس پہ ذرا کچھ وضاحت کریں۔ جی توحید کے متعلق اقبال نے کہا ہے، کافی توحید کی ڈیفینیشن کرنے کا آخری مصرع ہے، یہ وہ توحید تھی جسے نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ نہیں، یہ توحید کے مطلب، اور وہ توحید کیا تھی؟ وہ توحید تھی کہ یہ امت جو تھی یہ امت واحدہ تھی، اصل توحید یہ تھی، اور اس کو کوئی نہ کوئی عالم سمجھ سکا اور نہ کوئی درویش یعنی کہ عام لوگ سمجھ سکے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ توحید جو تھی یہ مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کا نام توحید تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ امت جو تھی امت واحدہ تھی، تو اس نے ایک بن کے تو توحید کی حفاظت کر، تو امت کا جو اتحاد ہے، اتحاد کا لفظ توحید سے نکلا، امت کے اتحاد کو جو ہے اقبال کہہ رہا ہے کہ اصل توحید جو ہے نا وہ یہ ہے، آپس میں اتحاد رکھو۔ جی بابا جی حضور کی کتاب انگلش ٹرانسلیشن میں میرے پاس پہنچی، دا بیمنگ سول، ہاں اس میں وہ ذکر فرماتے ہیں اور مجھے آج کل کے پاکستان کے حالات سے بہت کنیکٹڈ لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ضروری یہ نہیں ہے کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ کشتی میں سوراخ کس نے کیا ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ کشتی کو کنارے تک پہنچایا جائے۔ جی بے شک۔ تو اس وقت پاکستان کی بھی حالت کچھ ایسی ہی ہے، ہم سب یہی حساب لگاتے ہیں کہ اس میں سوراخ ہوا، لیکن اس کو کنارے تک لے جانے کا یا پہنچانے کا طریقہ کیا ہے، یا ہم ذمہ داری کس کے ہاتھ میں ہے؟ جی بابا حضور نے اپنے ہی ایک میں اس محفل میں موجود تھا جس میں بابا حضور نے اس سوال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، یہ بات ہو رہی تھی، اشرف صاحب بھی شاید ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم مسلمان اس لیے مسلمان نہیں رہے کیونکہ ہندو بھی ہندو نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو سمجھایا، انہوں نے کہا جی آج انڈیا اٹیک کر دے نا تو پھر تمہارے اندر توحید پیدا ہو جائے گی، پھر تمہارے اندر سے مسلمان پیدا ہو جائیں گے، تم سارے متحد ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ وہ میں انڈیا کی تھوڑی سی مہربانی کرنے کی دیر ہے تو یہ کام جو ہے نا یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ اس وقت کا انتظار کریں، تو وہ انڈیا جو ہے نا کب مہربانی کرتا ہے تو پھر یہ قوم جو ہے پھر دیکھیں کیسے متحد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ 65 میں ہوئی تھی متحد، اور میں اگلی بات نہیں میں نے بتائی وہ یہ تھی کہ وہ انڈیا تو مہربانی کرے گا لیکن ہم بھی انڈیا کے اوپر مہربانی کریں گے، اور اس محفل میں آرمی آفیسرز بھی موجود ہیں، تو وہ بابا حضور نے واضح طور پہ فرمایا کہ پاکستان جو ہے اس کا اگلا قدم جو ہے نا وہ لال قلعے پہ ہوگا، آپ کی فوج کا اگلا قدم لال قلعے پہ ہوگا۔ یہ میں موجود تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آپ کا اگلا قدم لال قلعہ، اور یہ کسی نے پوچھا کہ یہ ہماری زندگی میں ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ تمہاری زندگی میں، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ کے متعلق فرمایا کہ یہ پانی میں ڈوب جائے گا، پورا کا پورا بر اعظم نارتھ امریکہ، اور میں نے کس کی تفسیر میں اسرار کہ ایک وقت آئے گا اوپر سے ایک ہوائی جہاز گزرے گا
اور پائلٹ جو ہے اب مسافروں کو بتائے گا کہ یہ سمندر دیکھ رہے ہو، اس کے نیچے کبھی ایک ملک ہوتا تھا۔ اور پھر کسی نے پوچھا محفل میں یہ ہماری زندگی میں ہوگا، تو ہم نے کہا ہاں یہ تمہاری زندگی۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں کرنٹ افیئرس کے ساتھ اور انٹرنیشنل افیئرس کے ساتھ، تو اور آپ امریکہ کے جو جیولوجسٹ ہیں ان کی کسی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کریں تو انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ یہ ایک سونامی ایسا آئے گا کہ یہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور وہ کب آئے گا یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن وہ بن گیا ہے، سمندر کے اندر بن چکا۔ اچھا ٹائم بھی دیا، اچھا اچھا اچھا، یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ سطح سمندر بلند ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ سائنٹسٹ کو جو ہے نا تھوڑی کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس سے پہلے ہوگا ایک فلوریڈا میں تو اس کا مظاہرہ ہو چکا ہے، 2-3 دفعہ ہو چکا ہے۔ ہاں تو یہ جو ہے نا یہ دھس رہی ہے، اس کے لیے طوفان سے زیادہ بلند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی ویسے ہی زمین میں دھس رہی ہے، اس کے لیے سمندر کو بلند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ویسے ہی زمین میں دھس رہا ہے۔ صحیح، ہاں ادھر سے سمندر امام بھائی کہہ رہے کہ ایک طرف تو سطح سمندر بلند ہو رہی ہے، یہ کوئی بھی جا کے سرچ کر سکتا ہے کہ نارتھ امریکہ کے گیٹ سطح سمندر جو ہے نا بلند ہو رہی ہے، انہوں نے بتا دیا۔ سمندر ہی بلند ہو رہی ہے اور اس میں نہیں، وہ دھسنا الگ ہے، وہ دھسنا الگ ہے اور وہ بلند، یعنی کہ دونوں کام ایک وقت شروع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بڑی الارمنگ، وہاں کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن آ چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جغرافیہ جو ہے نا دنیا کے، اب ہم جہاں کھڑے ہیں تو یہ تاریخ بھی بدلنے والی ہے اور دنیا کا جغرافیہ بھی بدلنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم جس موڑ پہ کھڑے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور تو یہ جو آپ نے بات کی پاکستان نور ہے، نور کو، اس کے پھر مجھے یہ ایکسپلین کرنا پڑا سارا کچھ نا کہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں خریدا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا، تو جب وہ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے آپ سمجھ لیں کہ پھر میدان صاف ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم آزاد ہو جائیں گے۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ پھر نور نظر آ جائے گا۔ ہاں پھر نور نظر آیا، اور نور ایک دفعہ 47 میں نظر آیا تھا، ایک دفعہ کچھ چھلک 65 میں نظر آئی تھی، اور اب فائنلی جو ہے نا وہ جو چوتھی جنگ ہونی ہے انڈیا کے ساتھ، اس میں وہ نور جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہندوؤں کی جو پرانی کتابوں میں ان میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک 4 جنگیں ہونی ہیں آپ کی مسلمانوں کے ساتھ، اور چوتھی جنگ کا یہ رزلٹ ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا، ٹھیک ہے۔ تو فیوچر آف، جو سرچ کرنا چاہتا ہے وہ نیٹ پہ جا کے فیوچر آف پاکستان درویشوں کی نظر میں کو سرچ کر لے، تو میرا حال ہے کوئی کم از کم 15 مستند درویش انہوں نے، جس میں صوفی برکت علی صاحب بھی شامل ہے، جس میں سرفراز شاہ صاحب بھی شامل ہے، عرفان الحق صاحب بھی شامل ہیں، اور پروفیسر رفیق اختر صاحب بھی شامل ہیں، اور بابا حضور بھی شامل ہیں، اور بھی 10 مستند درویش شامل ہیں۔ ان سب نے ایک ہی بات کی کہ یہ پاکستان نور ہے، اور نور کو اور زوال نہیں،
ٹھیک ہے جی. اس وقت ایک ہی ملک ہے پوری مسلم دنیا میں جو کہ مسلمانوں کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارا ملک ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ نے محفل فرمایا کہ جیسے تم میرے پاس بیٹھے ہو نا, ایسے اور محفلیں بھی ہو رہی ہیں. مطلب یہ تھا کہ اور درویشوں کی محفلیں بھی جاری ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کچھ لوگ وہاں ٹرین ہو رہے ہیں, کچھ لوگ ہمارے پاس ٹرین ہو رہے ہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. تو یہ درویش جو ہیں اپنے اپنے طور پہ, بابا عرفان الحق بھی بڑی ٹریننگ کر رہے ہیں, سرفراز شاہ صاحب بھی بڑی ٹریننگ کر رہے ہیں, پروفیسر رفیق اختر صاحب بھی بڑی ٹریننگ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اور بھی ہیں جن کے نام اتنے مشہور نہیں ہیں, تو وہ بھی نا اپنی اپنی جگہ پہ ٹریننگ کر رہے ہیں لوگوں کی. تو انشاءاللہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے ایک دن آئے. یہ صوفی برکت علی صاحب کا آپ بھی ان کے میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی بڑی بڑی گاڑیاں, وہ جو ہے نا گاڑیوں والے تو جاتے ہیں, ان کے پاس مریدین کے پاس اتنی بڑی گاڑیاں گدی نشینوں کے پاس نہیں ہیں. جی کہ اب بھی وہاں پہ وہ جو انہوں نے ایک شروع کیا تھا نا جی وہ وہی چل رہا ہے. جی ایک بڑی سادہ سی جو لائف اور بڑا سادہ سے چیزیں جو سمجھنے میں آتی ہیں, دین کو وہ سمجھانے کے لیے انہوں نے ساری عمر کوشاں رہے ہیں. اچھا, یہ صوفی برکت علی صاحب کا واقعہ سنا کے تو پھر ختم کرتے ہیں. تو یہ ایک بندہ ہے جو نواز شریف کا پروٹوکول آفیسر تھا. تو ان کے ساتھ جو پروٹوکول چلتا ہے نا لمبا چوڑا, اس میں وہ ایک آفیسر تھا. تو وہ کہتا ہے, اس نے بیان کیا کہ جی نواز شریف جو ہے نا وہ صوفی برکت علی کے پاس حاضر ہوا, نور اللہ مرکتو. پہلے میں یہ بتا دوں کہ ان کا واضح فرمان ہے کہ پاکستان لیڈ کرے گا, نہیں تو میری قبر پہ آ کے تھوک دینا. یہ ان کا واضح فرمان موجود ہے, کوئی بھی سرچ کر سکتا. تو انہوں نے وہ بتاتا ہے کہ جی مجھے تو کوئی عقیدت نہیں تھی صوفی برکت علی, لیکن میری مجبوری تھی کہ وہ پرائم منسٹر کے ساتھ چلنا تھا. تو میں بھی نا پیچھے پیچھے نا, اور نواز شریف ان کے پیچھے پیچھے تھا اور وہ آگے آگے تھے, اور وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے. اور نواز شریف کہہ رہا تھا کہ جی میرے لائق کوئی خدمت ہے, لنگر ہے, یہ ہے وہ ہے, اور وہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہے. تو وہ بندہ بیان کرتا ہے کہ جی نواز شریف کافی دور تک ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا, اور انہوں نے کوئی اس کی طرف مڑ کے دیکھا بھی. تو کہتا ہے کہ جب اس نے بار بار یہی درخواست پیش کی نا, تو صوفی صاحب کو تھوڑا سا جلال آ. تو وہ بندہ بیان کرتا ہے صوفی صاحب اس وقت ایک درخت کے پاس سے گزرے تھے. انہوں نے اس درخت کو پکڑ کے ہلایا تو اس میں سے نوٹ گرنا شروع ہو گئے. تو وہ آفیسر بیان کرتا ہے کہ جی نواز شریف کو تو سمجھ نہیں آئی, میں نے اتنی بڑی داڑھی رکھ لی اور اب میں صوفی برکت صاحب کا مرید ادھر ہو گیا. جب میں صوفی صاحب کا مرید ہو گیا, میں وہ جیسی ٹوپی پہنتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے بہت بڑی داڑھی رکھتے ہیں, وہ کہتا ہے جی میں ٹپیکل ان کا مرید ہو گیا. تو یہ نا اس کے صوفی برکت علی صاحب کے. تو بس یہ کسی بابے کے جلال میں آنے کی دیر ہے تو سارا کام صحیح ہو جائے. یہ علی بھائی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بابا جی صوفی برکت علی جو ہے نا, ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, ان کی نا ڈیوٹی لگی تھی اللہ کی طرف سے نا. کوئی بھی مطلب کوئی مجبور لوگ آتے ہیں, جیسے وہ آپ نے انہوں نے درخت ہلایا اور پیسوں کی بات, وہ انہوں نے وہ پہنا ہوا ہوتا تھا ایسے, تو نا وہ ان کی پاکٹ سے بڑی وہ بڑی ہوتی تھی ایسے نا. کسی نے پولیس میں ان کے خلاف نامزد درجہ بھی بچہ بھی جو ہے وہ کروا دیا تھا کہ ان کے پاس نوٹوں والی مشین ہے, ایسے یاد ڈالتے تھے اور وہ جاتا تھا وہ دے دیتے تھے. وہ پولیس والا بھی ان کا خدمت گزار ہو گیا جو آیا تھا. جی وہ کسی جونیئر پوسٹ پہ تھا,
تو جب وہ آیا انہیں گرفتار کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ تو انسپیکٹر صاحب آئے ہیں، تو وہ چلا گیا. تھوڑے دن میں وہ گیا تو لیٹر آیا ہوا تھا کہ وہ انسپیکٹر ہو گیا. تو پھر نہ وہ مرید ہو گیا. وہ جو نے گرفتار کرنے آیا تھا یا کر لیا تھا، مجھے ڈیٹیل کا نہیں پتہ. لیکن تو صوفی برکت علی صاحب بڑے عظیم بزرگ تھے، اور بابا حضور کے ساتھ ان کا ایک کافی خصوصی رابطہ تھا. تو بابا حضور نے کچھ اپنے مریدوں کو ادھر ریفر کیا، صوفی برکت علی صاحب. اور صوفی برکت علی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے تو اس میں اگر وہ ان کے مرید پڑھیں تو اس میں انہوں نے ان کو بابا حضور کی طرف ریفر کیا. صوفی برکت علی صاحب جو بابا حضور کا ذکر خیر انہوں نے اپنے ملفوظات میں کیا ہے کہ یہ دربار ہے. تو یہ ہے درویش. ابھی سنت کی بات ہو رہی تھی تو اور 5 منٹ باقی ہیں. تو صوفی برکت علی صاحب نے کہا کہ یہ سنت کی پہ عمل کی باتیں تو بہت ممبر سے ہوتی ہیں، ممبروں سے ہوتی رہتی، لیکن ایک سنت موقدہ ہے، یہ منیب میاں نے مجھے بات جس پہ آج تک کسی عالم نے یا کسی پیر نے، پیر سے مراد ہے دوسری قسم کے سچے پیر کی بات نہیں، اور عالم بھی سارے نہیں، تو سچے ہیں جو سچے بھی ہیں بیچ میں. تو اور انہوں نے کہا کہ جی جس پہ آج تک ایک سنت موقدہ ایسی ہے جس کا کسی نے آج تک ذکر تک نہیں کیا، اس پہ عمل کرنا تو دور کی. وہ کیا ہے جی؟ نے کہا جی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا، آپ نے کبھی رات کے وقت اپنے گھر میں اگلے دن کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا. یعنی کہ جب تک کہ خود تک سارا کچھ تقسیم نہیں فرمایا اس وقت تک جو ہے نا وہ آپ نے آرام نہیں فرمایا. تو یہ سنت موقدہ ہے. تو جو صوفی صاحب کے قریبی لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صوفی صاحب نے اور کچھ عمل کیا یا نہیں کیا، یا ان کے مقامات کا نہیں، اس سنت پہ انہوں نے ساری زندگی عمل کیا. اور کبھی ان کے گھر پہ جو ہے وہ صبح کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا. صبح آ جائے تو نہ. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ چلیں ایک صحابی کا واقعہ سنا کر. حضرت ابو ذر غفاری اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس سنت موقدہ کے نا بہت بڑے جو تھے دائی تھے کہ یہ بار بار اس کو دہراتے تھے. تو اس زمانے میں ایک بندہ تھا، اس نے 70,000 اشرفیاں، بڑا امیر بندہ. مغرب کے وقت حضرت ابو ذر غفاری کو نذرانے کے طور پہ اپنے خادم کے ذریعے پیش کہ جا کے ان کو پیش کر کے اشرفی، اور وہ خادم ان کو پیش کر کے آ گیا، انہیں قبول بھی کر لیں. تو صبح کو اس کو اپنے کارندے کو پھر بھیجا اور پھر کہا کہ وہ بندے سے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی ایڈریس میں، تو وہ کسی اور کو دینی تھی، وہ آپ کو دینی، تو وہ مجھے دے دیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ جی وہ تو رات کو میں تقسیم کر چکا. اس نے صرف چیک کرنے کے لیے وہ بھیجی تھی کہ یہ بندہ جو کہتا ہے اس پہ عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. جی وہ تو رات کو ہی گئی. اب کون سی اشرفیاں، کون سی کس کی اشرفی کی بات کرتے ہیں؟ تو ہم جو ہے نا اس اشرفیہ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے.